أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلى محمد پر تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سلیم رضوی حاضر خدمت ہے سالانہ نیمرولوجی کی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ جن کی ڈیٹ آف برتھ 4 ہے، 23 ہے یا 22 ہے یا 31 ہے، ان کا سال 2026 سے کیسا ہوگا، کون سی تبدیلیاں آئیں گی، کیسے معاملات بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ اور 4 نمبر والوں کے لیے جن کا عددی نمبر 4 ہے، 4 ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا سال 2026 کیسا ہوگا۔ بہت ساری تبدیلیاں ہیں، یہ سال آپ کے لیے بہت سارے بینیفٹ لے کر آ رہا ہے اور اس دوران بہت ساری چینجنگز ہوتی نظر آئیں گی اور آپ اپنے استحکام اور کامیابی کے مراحل طے کرتے ہوئے آگے گزریں گے، اور یہاں پر آپ دیر پا بنیادوں کو استوار کرنے کا یہ بہترین سال ہے۔ 4 نمبر خواتین و حضرات کے لیے یہ سال بنیادی طور پر دیکھا جائے تو نظم و ضبط کی جانب اشارہ کرتا ہوا جا رہا ہے، اور اس دوران آپ پہلے سے زیادہ اپنی چیزوں کو بہتر کریں گے اور آپ کو اپنے اندر ایک توانائی، ایک انرجی فیل ہوگی جس کی وجہ سے آپ متحرک ہونے کا یا پھر آپ جرأت مندانہ فیصلے کرتے نظر آئیں گے، اور یہاں پہ آپ سنجیدہ اقدامات کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے برعکس دوسری جانب دیکھا جائے تو سال 2026 محتاط، منصوبہ بندی، صبر، عملی کوششوں اور اپنی چیزوں کے اوپر توجہ کی جانب زور دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جب بہت سارے معاملات میں محنت اور مشقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ استحکام لے کر آتی ہیں، اور استحکام میں چھوٹے موٹے چیلنجز آتے ہیں۔ وہ چیلنج اگر آپ شارٹ کٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو چیلنجز سے مسائل ہو سکتے ہیں، اگر آپ شارٹ کٹ نہیں لے رہے ہیں اور اپنی روٹین اور رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کیریئر اور فائنینس کے اوپر دیکھا جائے 4 نمبر لوگوں کی نمبرولوجی کی جو پریڈکشنز ہیں اس میں دیکھا جائے تو مستحکم اور اچانک کامیابیوں کے بجائے مسلسل کوششوں سے جڑا ہوا، صبر، نظم و ضبط اور مضبوط منصوبہ بندی کے ساتھ محتاطانہ طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا، کیونکہ جب انسان مستحکم نظم جو ہے منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ دیر پا مالی استحکام لے کر آتا ہے اور دیر پا کامیابیاں ملتی ہیں، اور آپ اپنی ترقیوں کو بھی پہچانیں گے۔ آپ کو نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں کیریئر کے اندر، لیکن آپ کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ بڑھنا، خاص طور پر وہ لوگ جو ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر سے جڑے ہوئے ہیں، انجینئرنگ سے جڑے ہوئے ہیں، رول آف لا سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل ورک ہیں یا ریل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ ایک نئے مواقع لے کر آئے گا، تو شراکت داری سے جو ہے آپ کو فائدہ اٹھائے گا۔ اور 4 نمبر والے لوگ جو ہے پارٹنرشپ سے بینیفٹ اٹھاتے نظر آئیں گے، اور کسی بھی قسم کا شارٹ کٹ نہیں لینا ہے۔ اگر آپ شارٹ کٹ لیں گے تو مسائل ہو سکتے ہیں، شارٹ کٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو بڑے عقل اور دانش مندی کے ساتھ آپ نے آگے لے کر بڑھنا ہے، پھر دیکھیں کامیابیاں آپ کا مقدر بنتی ہیں۔ اس کے بعد خاندانی میٹرز میں دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ اپنے رشتوں کو مضبوط کرتے نظر آئیں گے اور اپنے رشتوں کو لیڈ بھی کرتے نظر آئیں گے، اور سب کو مل کر جوڑنے میں آگے بڑھیں گے، اور یہ آپ کے لیے بڑا اہم ثابت ہوگا۔ خاندانی معاملات میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا پڑتا ہے، اور وہ حل کرنا ہی کامیابی کی جانب لے کر جا سکتا ہے۔ خاص طور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ اپنی ذمہ داریاں بانٹنے کی طرف جائیں گے اور معاملات کے اوپر توجہ ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی صحت کے اوپر۔ صحت کے اوپر دیکھا جائے تو آپ بہت زیادہ مصروف ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کرنی پڑ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بہت زیادہ بیزی، چاہے وہ چھوٹے موٹے فنکشنز ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہاں پہ آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ آپ کو تھکا سکتی ہیں۔
تو آپ کو اپنی روزمرہ معمولات کے اندر متوازن غذا کو برقرار رکھنا ہے، اور آرام کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اپنی نیند کا جو خیال ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی نیند کا خیال رکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ بہت سارے مسائل اور تناؤ سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہ سکتی ہے۔ روحانی طور پر دیکھا جائے، جو لوگ شعبہ روحانیات سے جڑے ہوئے ہیں، اسپرچولیٹی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور صبر اور تحمل جو ہے وہ آپ کے لیے اس 2026 میں آپ کی روحانی انرجیز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق لے کر آ رہا ہے، اور آپ کھلے ذہن اور اندرونی سکون کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ریمیڈیز کی جانب۔ 4 نمبر خواتین و حضرات کی ریمیڈیز کی بات کی جائے تو ان کے لیے سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے وہ کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہے۔ اگر آپ اپنی تلاوت کر نہیں سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کیونکہ راہو کی کچھ نحوست جو ہے منسلک ہے، یا پھر اچانک سے آنے والی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کے اندر باقاعدہ جو ہے سورہ البقرہ کی تلاوت لگانی چاہیے۔ اس کے بعد 2 اسم اعظم ہیں جو آپ کو پڑھنا چاہیے، یا اللہ یا حفیظ، یہ پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اور چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ صدقات میں آپ سیاہ رنگ کی اشیاء صدقہ کریں، یا پھر آوارہ کتوں کو کھانا ڈالیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ خوش قسمتی کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے ہفتے کا دن ہے، اور خوش قسمت رنگ جو ہے وہ نیلا اور سرمئی رنگ ہے، اور خوش قسمت نمبر جو ہے وہ 4 اور 8 نمبرز کی انرجیز میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جیم سٹون کی بات کی جائے تو اس دوران آپ کو سن سٹون پہننا چاہیے، یا پھر سموک کوارٹرز جس کے اندر تھوڑا سا دھوئیں دار نشان ہوتے ہیں، وہ آپ کو لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہفتے والے دن میں نے پہلے بھی کہا صدقات کریں۔ اگر آپ صدقات میں نیلے یا پھر سرمئی رنگ کے کپڑے جو ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر چراغ جلائیں، اس چراغ کے ساتھ اپنے من کے اندر ذکر محمد و آل محمد کا چراغ روشن کریں۔ کثرت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، یہ پڑھنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نیلے رنگ کا لباس زیبتن کرنا، لائٹ بلو کلرز کی، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ روزانہ 5 سے 10 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے جوڑیں، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں، یقیناً کامیابی ملیں گی۔ اور اس کے بعد صدقات میں بار بار بتا رہا ہوں، اناج کھانا ہفتے والے دن مزدوروں کو، لیبر ورک جو لوگ کر رہے ہیں انہیں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اپنی چیزوں کو کے اندر صبر اور شکر کو شامل کریں اور اپنے رب سے جوڑیں۔ امید واسق ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔